اور اچھا برتاؤ. اور آپ کیسے تھے؟ آرفنز کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، ان کو سہارا بنتے، ویڈوز کی مدد کرتے، ویک اور بیماروں کی کے خیر خواہ ہوتے، ان کی عیادت کرتے. آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ کے نبی کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی تب تک عبادت کریں جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے. And how was he as a worshipper? He was a marvel of a worshipper. ایسی بات کرتا ہے کہ جیسے کبھی مثال نہیں ملتی. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنا پڑا کہ تھوڑا ٹیک اٹ ایزی، تھوڑا کم کریں. آپ ساری رات عبادت کرتے رہ جاتے، ان کے پاؤں سوج جاتے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا عبادت گزار، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں شکر نہ کروں اللہ تعالیٰ کا. جب لوگ سو جاتے یا اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے رویدن اپنی ٹوز پہ چلتے ہوئے کہ کوئی اٹھ نہ جائے، اپنے جوتوں کو اٹھاتے اور کعبہ کے پاس چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شیئر کرتے، اللہ کے سامنے روتے، دعائیں کرتے، آنسو بہاتے اور اپنے رب سے ملاقات کی خواہش کرتے. اب میں آپ کو بتاؤں گا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو those who missed him and didn't see him. یعنی ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں نا، اور جب آپ کا نام آتا ہے ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل ایسے جکڑنے لگتا ہے اور تنگ ہوتا ہے کہ how could we miss his presence, how could we not see him. just imagine جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے بعد آئے مدینہ، امیجن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال بعد آئے، امیجن جو ایک دن بعد آئے اور آئے تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کل دفنا چکے ہیں. Now they will never be able to see رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم till the day of judgment. Imagine the frustration, imagine the irritation they have. کہ جو کچھ دن بعد مدینہ آئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال موجود ہیں، آپ کی اولاد موجود ہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے آنکھوں کے نور، آپ کے دل کے جگر کے ٹکڑے موجود ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ موجود ہیں، علی بن ابی طالب ان کے دوست موجود ہیں، آپ کے کپڑے موجود ہیں، آپ کے جوتے موجود ہیں، آپ کے وہ برتن جن میں آپ کھایا پیا کرتے تھے وہ سب موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم has passed away. They will not be able to see رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم till the day of judgment. ایک تابعی آئے اور مقداد ابن اسود سے ملے، اور مقداد بن اسود اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور تابعی نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا. تو تابعی اور نے کہا کہ طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. کہتے ہیں کہ کیا آنکھیں ہیں تمہاری، رشک آتا ہے تمہاری آنکھوں پہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا. کاش ہم وہ دیکھتے جو تم نے دیکھا اور وہ ایکسپیرینس کرتے جو تم نے ایکسپیرینس کیا. واللہ لوددنا انا رأینا ما رأیت وشہدنا ما شہدت. کاش ہم وہ دیکھتے جو تم نے دیکھا اور ہم وہ ایکسپیرینس کرتے جو تم نے ایکسپیرینس کیا. یعنی ان آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا. اللہ اکبر. ثابت البنینی انس بن مالک کے شاگرد ہیں، اور انس بن مالک خادم رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال سے زیادہ خدمت کی، صحابی رسول ہیں. لیکن ثابت البنینی جو کہ انس بن مالک کے شاگرد ہیں، انہوں نے آپ کو آج تک نہیں دیکھا، یہ تابعی میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ انس بن مالک کو کہتے ہیں کہ اعتنی ہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبل. مجھے اپنی آنکھیں دے دے انس بن مالک، 2 منٹ کے لیے ذرا مجھے just lend them to me، جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تاکہ میں ان کو بوسہ لوں اور ان کو پیار کروں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے بابر کے چہرے کو دیکھا. اسحاق التجیبی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اصحاب رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ان کی سکنز شیور کرنا شروع ہو جاتی.
serenity and khushu would fill the room and they would all start to cry and weep. جب بھی رسول اللہ کا ذکر آتا کیوں نہ آیا؟ کیونکہ انہوں نے زندگی ان کے ساتھ گزاری. امیجن ہم تو اپنے ماں اور باپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور جب وہ چلے جائیں تو ہماری زندگی کیسی رہتی ہے. امیجن ماں باپ سے تو بہت اعلیٰ اور افضل تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑا اللہ کے نبی کے لیے. امام مالک رحمہ اللہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تو ایسے نیچے ہو جاتے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور اپنے پیٹ کو پکڑ کے نیچے ہوتے جیسے ان کو کوئی تکلیف ہے, ان کو کوئی درد ہے, اور آنسو نکلنا شروع ہو جاتے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپیرینس دس؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تم وہ ایکسپیرینس کرتے جو میں نے دیکھا دا گریٹ امام محمد منقدر کو, کہ جب وہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو وہ رونا شروع ہو جاتے اور اتنا روتے حتی نرحمہ, حتیٰ کہ ہمیں ان پہ رحم آتا کہ یہ کیوں اپنے ساتھ ایسا اتنا کر رہے ہیں. And because he was the imam of imams and he was the greatest of all creation sallallahu alaihi wasallam. He was a father, he was a teacher, he was a counselor, he was a judge, he was a husband of 9 wives at a time, he was a commander, he was a leader, and on top of that he was a rasool lil alameen, a rasool for the alameen, rahmatul lil alameen, a man whom Allah subhanahu wa ta'ala had completed his outward and inward splendor. اللہ تعالیٰ نے ان کو اندر سے بھی پرفیکٹ بنایا, ظاہری پرفیکشن بھی عطا کی. Because let's not deny the outward appearance doesn't matter. ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ جو انسان کی شکل اور صورت اور دیکھنے میں ہوتا ہے وہ میٹر نہیں کرتی. نہیں, یہ نیچر آف ہیومن بینگز ہے, یہ نیچر آف مین ہے. کوئی شخص اگر فزیکلی بہت بہترین ہے لیکن اس کا اخلاق برا ہے تو لوگ اس کو برا جانتے ہیں اور اگلی سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی فزیکلی بھی خوبصورت ہے اور اس کا اخلاق بھی خوبصورت ہے تو the circle of love and attraction completes, right? And that is the reason Allah subhanahu wa ta'ala made all of his prophets, and Allah subhanahu wa ta'ala decreed that the messengers of Allah to be the finest of men. اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل ڈسکرپشن کیسی تھی؟ جنہوں نے ایکسپلین کیا, they not just explained it, it's not just a description, rather it's excessive and obsessive love with him. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسمائل کرتے, جب مسکراتے تو آپ کا جو چہرہ مبارک تھا it would shine, radiate and illuminate light, چمکتا اور بالکل گلو کرنے شروع ہو جاتا. حتی کأنہ قطعۃ القمر, ایسا لگتا کہ جیسے وہ چاند کا ایک حصہ ہے آپ کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سفید وائٹ تھا. کأنما صیغ من فضہ, کہ جیسے سلور اور چاندی سے بنایا گیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ I saw him on the night when moon was full, جب چاند اپنے فل پہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے, ریڈ کپڑا اپنے اوپر ڈالا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے چاند کو دیکھا اور پھر میں نے ان کو دیکھا اور پھر میں نے چاند کو دیکھا, اور کہتے ہیں the moon on that night was badr, was full, 14 کا چاند تھا. اور کہتے ہیں میں نے پھر ان کو دیکھا, واللہ he was far more beautiful than the moon and its entirety, وہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربوعا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was perfect proportion, he was of a perfect proportion, یعنی نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے, نہ موٹے نہ پتلے, کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا ان کی باڈی میں. اور کہتے ہیں کہ وہ ایک دن ریڈ کلر کا کپڑا پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. لم ارا شیئا قط احسن منہ, کہتے ہیں میں نے ان سے آج تک کوئی چیز خوبصورت نہیں دیکھی, ان سے آج تک کوئی چیز خوبصورت نہیں کی.
انس بن مالک، اگر کسی سے اپنے پوچھنا ہے کہ وہ کیسے تھے تو انس بن مالک سے پوچھیں. 10 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو کیا. کہتے ہیں ما مسست حریرا قط ولا دباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے آج تک نہ ہی کسی سلک کو، نہ ہی کسی بروکیڈ کو ٹچ کیا which was softer than the hand of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں نہ ہی ریشم، نہ ہی بروکیڈ اللہ کے نبی کے ہاتھ اور پام سے زیادہ نرم تھا. اللہ کے نبی کے ہاتھ سے زیادہ نرم کچھ بھی نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ no fragrance was better than his sweat. اور کہتے ہیں کہ آپ کے پسینے سے زیادہ خوبصورت اور یعنی فریگننس والی چیز کچھ اور نہیں تھی. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو بچے ان کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو ان کے چہرے پہ مس کیا کرتے تھے اور ان کے چہرے پہ پھیرا کرتے تھے ایسے. رحمہ اینڈ مرسی دیکھیں آپ. تو کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو میرے چہرے پہ پھیرا اور اس کو ٹچ کیا. تو کہتے ہیں کہ ایسا لگا مجھے کہ جیسے انہوں نے اپنے ہاتھ کو ابھی کسی پرفیوم کی بالٹی میں ڈال کے نکالا ہے. اور جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو میرے چہرے پہ رکھا تو I could feel the coolness in his hands. میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا. ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک کپ میں ڈال رہی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو آپ کے پسینہ نکل رہا تھا جیسے روبیز اور پرلز ہوتے ہیں، وہ اس کو ایک کپ میں ڈال رہی تھی. تو آپ اٹھے اور کہا کہ what are you doing ام سلیم؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے اس پسینے کو اپنی فریگننس کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے جو اس کائنات میں موجود ہو.